زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 23 نومبر منگل کا دن اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوست مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے آج کی خبریں سنتے ہیں۔ گزشتہ اتوار کو مغرب کے وقت مسلح افراد نے کیچ میں زامران کے علاقے زیارت اور گیشتگان کے درمیان بارڈر کی نگرانی پر معمور قابض پاکستانی فورس فرنٹیئر کور کے قافلے پر جدید اسلحے سے حملہ کیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق اس حملے میں قابض پاکستانی فورسز کو بھاری جانی نقصان پہنچا۔ حملے کے بعد پاکستانی فورسز کی مدد کے لیے درجنوں گاڑیوں کا قافلہ بھی مذکورہ علاقے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ دوسری طرف پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے پنجگور حملے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ پنجگور میں مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کی پیٹرولنگ پارٹی پر حملہ کیا، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی جلیل خان ہلاک ہو گیا۔ ISPR کے مطابق جلیل خان کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان سے تھا۔ اتوار ہی کو مستوں کے علاقے تلخ کاوی اسپلنجی میں قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر بھی نامعلوم مسلح افراد نے خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری یونائیٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے قبول کر کے کہا ہے کہ بلوچ سرمچاروں نے مستوں کے علاقے اسپلنجی تلخ کاوی میں قابض پاکستانی فوج کی چوکی پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس میں قابض فورسز کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ گوادر کی تحصیل جے مڑی کے گاؤں پانوان میں باب پارٹی کے مقامی سرکردہ شخصیت حاصل کلمتی کے گھر کے سامنے دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کی نوعیت معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ علاقائی ذرائع نے ریڈیو زرمبش کو دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حاصل کلمتی اور اس کے دیگر اہل خانہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھے اور دھماکے میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ حاصل کلمتی کے بارے میں دعویٰ سامنے آیا ہے کہ حاصل کلمتی پاکستانی ملٹری انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا ہے۔ آواران کے علاقے مشقے سے 10 روز قبل قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے شخص کو قابض پاکستانی فورسز نے دوران حراست شدید تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا ہے، جس کی شناخت انور ولد محمود کے نام سے ہوئی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق انور کو رواں ماہ 11 نومبر کو قابض پاکستانی فورسز نے مشقے سے کم سن امداد ولد یوسف، حسین ولد گاجی خان اور نصیر ولد یوسف کے ہمراہ دوران جارحیت حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فورسز نے اتوار کو انور کی لاش ان کے لواحقین کے حوالے کی ہے۔ انور کے ساتھ جبری گمشدگی کے شکار دیگر افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ مستوں میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 4 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد بھی 4 ہے۔ ہلاک ہونے والے افراد میں ابابکی قبیلے کا سربراہ بھی شامل ہے۔ مذکورہ فائرنگ کا واقعہ اتوار کی شام کو پیش آیا تھا۔ نوشکی میں جمال آباد لنک روڈ پر گاڑی اور رکشے میں تصادم کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں بچے اور خواتین شامل ہیں۔ خوزدار کے علاقے فیروز آباد سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی ہے، جس کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ شال چمن شاہراہ پر یاروں کے مقام پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک ٹیکسی ڈرائیور ہلاک ہوا، جس کے رد عمل میں مقتول کے لواحقین نے سڑک بند کر کے احتجاج کیا۔ سنجاوی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور ایک شخص شدید زخمی ہوا۔ اطلاعات کے مطابق سنجاوی بازار میں ایک ہوٹل پر بیٹھے افراد پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی، جس سے جانی نقصان ہوا۔ پنجگور کے رہائشی خاتون رخسار بلوچ نے شال میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کیمپ آ کر اپنے لاپتہ بھائی کے قوائف وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کیمپ کے عہدیداروں کے پاس جمع کروایا۔ اس موقع پر رخسار بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بھائی
عبید اللہ کو 8 سال قبل پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا، جو تاحال منظر عام پر نہیں آ سکا ہے۔ آئیے اس حوالے سے رخسار بلوچ کی گفتگو سنتے ہیں۔ میں رخسار بلوچ عبید اللہ کی بہن عبید اللہ جو 10 مئی 2013 سے لاپتہ ہے، وہ گھر سے مزدوری کرنے کے لیے نکلا تھا اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ۔ جب وہ کھانا کھانے گھر آئے تو پہلے سے ایکسی اور سادہ وردی میں بھاری نفری کے ساتھ کھڑے تھے، چاروں کو اٹھا کر لے گئے، باقیوں کو 1 مہینے کے بعد چھوڑ دیا، لیکن عبید اللہ تاحال لاپتہ ہے۔ میں تمام پاکستان کی حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے بھائی کو بازیاب کیا جائے، اگر اس کا کوئی قصور ہے تو عدالتوں میں پیش کرے، یوں جبری طور پر لاپتہ نہ کرے، اسے سامنے لائیں، عدالتوں میں پیش کریں۔ بلوچستان یونیورسٹی کے ہاسٹل سے جبری طور پر لاپتہ طلبہ سہیل بلوچ اور فصیح اللہ کی عدم بازیابی کے خلاف طلبہ کا احتجاجی سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں پیر کے روز طلبہ تنظیموں کی طرف سے شال کے تعلیمی اداروں کو تعلیمی اور غیر تعلیمی سرگرمیوں کے لیے بند کیا گیا۔ بند کیے گئے اداروں میں بولان میڈیکل کالج، بیوٹمز سائنس کالج، پولی ٹیکنیکل کالج، گرلز ڈگری کالج سریاب، پوسٹ گریجویٹ کالج سریاب، سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی سمیت دیگر ادارے بھی شامل ہیں۔ طلبہ تنظیموں کے مطابق لاپتہ طلبہ کی بازیابی تک تعلیمی اداروں میں تعلیمی اور غیر تعلیمی سرگرمیاں بند رہیں گے اور اس سلسلے کو بلوچستان بھر کی تعلیمی اداروں تک وسعت دی جائے گی۔ دوسری طرف کٹھ پتلی بلوچستان حکومت میں مشیر داخلہ ضیاء لانگو نے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ طالب علم سہیل بلوچ اور فصیح اللہ کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور حکومت کے پاس ابھی تک ان طلباء کی کسی سرکاری ایجنسی کے پاس تحویل کے حوالے سے کوئی مستند گواہ نہیں ہے، تاہم وہ انشاءاللہ ان کی محفوظ بازیابی کو یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان یونیورسٹی میں پیش آنے والا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس سلسلے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے جس دن سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اسی دن سے اس واقعے کی تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کٹھ پتلی محکمہ داخلہ بلوچستان نے پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور احمد پشتین اور نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے رہنما محسن داوڑ سمیت دیگر رہنماؤں کے بلوچستان داخلے پر 90 دن کی پابندی عائد کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ کے اعلامیہ کے مطابق منظور پشتین، علی وزیر اور سینئر رہنما محسن داوڑ بلوچستان نہیں آ سکتے۔ اس کے علاوہ پشتون تحفظ موومنٹ کے سید عالم محسود، عبداللہ ننگیال اور ثنا اعجاز کے داخلے پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ پابندی کا اطلاق 21 نومبر 2021 تا 8 جنوری 2022 تک ہوگا۔ وزارت داخلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ داخلے پر پابندی کا اطلاق عوامی مفاد اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اتوار کی شام پنجاب کے شہر لاہور میں عاصمہ جہانگیر کانفرنس کے آخری سیشن سے آن لائن خطاب کیا، جہاں جیسے ہی نواز شریف نے اپنی تقریر شروع کی تو کچھ دیر بعد ہی اس نجی ہوٹل کے حال میں انٹرنیٹ سروس اچانک معطل ہو گئی۔ بعد ازاں اپنے خطاب میں نواز شریف نے حکومت اور عدلیہ سمیت ریاستی اداروں کو آڑے ہاتھوں لیا اور الزام لیا کہ من پسند ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ نواز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج 74 برسوں کے بعد قوم پھر سے سوال اٹھا رہی ہے اور ہمیں جواب درکار ہے، قوم کو جواب درکار ہے، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اس کا جواب چاہیے اور جب تک اس کا جواب نہیں ملے گا تو ہماری حالت نہیں سدھرے گی۔ انٹرنیٹ کی معطلی پر انہوں نے کہا کہ آج بھی زبان کھینچی گئی ہے، نہ تاریں وغیرہ کاٹ کر۔ افغانستان میں بینکنگ اور مالیاتی نظام پر اقوام متحدہ نے ایک تازہ رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کا مالیاتی اور بینک ادائیگی کا نظام درہم برہم ہے۔ موجودہ رجحانات کے مطابق سال کے آخر تک افغانستان کے ڈپازٹ بیس کا تقریباً 40% ختم ہو جائے گا اور اگر افغان بینکنگ سسٹم ناکام ہو جاتا ہے تو اسے دوبارہ بنانے میں کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں افغان بینکنگ سسٹم کو بچانے کے لیے ڈپازٹ انشورنس اسکیم، مختصر اور درمیانی مدت کی ضروریات کے لیے مناسب لیکوئڈٹی یقینی بنانے، کریڈٹ گارنٹی اور قرضوں کی ادائیگی میں تاخیر کا اختیار دیے جانے کی تجاویز پیش کی ہیں۔
بیت المقدس میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور 3 دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق اتوار کے روز بیت المقدس کے القدیمہ ٹاؤن میں فائرنگ کے واقعے میں کم از کم 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت نازک تھی، جن میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ اسرائیلی پولیس نے باور کرایا ہے کہ آتشی ہتھیار سے فائرنگ کرنے والے حملہ آور کا تعین ہو گیا ہے۔ فائرنگ سے زخمی ہونے والے 4 افراد میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ تاہم اسرائیلی پولیس نے زخمیوں کی شہریت یا حملہ آور کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے۔ امریکی ریاست وسکانسن کے شہر ملواکی کے قریب کرسمس پریڈ کے شرکاء پر تیز رفتار گاڑی چڑھ دوڑی ہے، جس میں متعدد افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے ہیں۔ واقعہ ملواکی شہر کے قریب واکیشا ٹاؤن میں پیش آیا۔ مقامی حکام کے مطابق واقعے میں 12 بچے بھی زخمی ہوئے ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ مقامی ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ سرخ رنگ کی SUV گاڑی کو تحویل میں لیا گیا ہے، جبکہ ڈرائیور کو گرفتار کر کے اس سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ سوڈان کی فوجی قیادت نے ایک معاہدے کے تحت معزول کردہ وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کو بحال کر دیا ہے۔ معاہدے کے تحت گرفتار کیے گئے سیاست دانوں اور سرکاری اہلکاروں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق سوڈانی فوج اور ملک کی سب سے بڑی جماعت امہ کے درمیان اتوار کو حکومت کی بحالی کے ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، جسے سرکاری ٹی وی پر بھی نشر کیا گیا۔ فوجی سربراہ عبدالفتاح البرہان نے اعلان کیا کہ عبداللہ حمدوک نئے انتخابات تک ایک نئی ٹیکنوکریٹ حکومت کی قیادت کریں گے، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ بحال ہونے والی حکومت کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے۔ دوست مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔